آج 17 رجب تیسرے بدھ کے دن اللہ کی لاڈلی سورت صرف 29 بار پڑھ لو۔ اگر آپ 50 کروڑ بھی مانگو گے رب کی ذات دینے پر قادر ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 رجب بدھ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے تمام تنگدستیاں دور ہو جائے، خواہشات غیب سے پوری ہو جائے، آپ رب کریم سے جو بھی مانگے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، آج 17 رجب بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے ضرور پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے، میرا رب غیبی خزانوں سے نوازتا ہے۔ جو شخص رجب کے مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے، رب اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہر چیز سے نوازتا ہے۔ جو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، رب کے سامنے بیٹھ کر مانگتا ہے، اللہ ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتا ہے۔ مانگنے والا مانگتا ہے تو ہر شے خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ رجب کے مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ رجب کے مہینے میں رب تعالیٰ رزق دولت کی برسات فرماتا ہے۔ رجب کے مہینے میں اگر کوئی رب اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی کھوئی ادھاری خواہشات پوری کروانا چاہتا ہے، آج 17 رجب بدھ کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ اس وظیفے کی قیمت بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا، اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں ایک وقت کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ کی کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آپ صبح سے شام تک دن رات محنت مشقت کرتے ہیں، پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، آپ دفتر میں ہیں، آپ کاروبار پر ہیں، آپ سفر میں ہیں، صرف چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، کیونکہ آج رجب کے تیسرے بدھ کے دن کی وہ قبولیت کی خاص گھڑیاں۔ اس مہینے میں رب کریم سے 50 کروڑ بھی مانگو گے رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ 50 کروڑ سننے کو بہت سے لوگ سمجھیں گے 50 کروڑ ایسے ہی مل جاتے ہیں، لیکن میں کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آج ذکر ایسا وظیفہ ایسا عمل بتا رہا ہوں جن کے واقعی پڑھنے سے رب کریم جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے، جسے پڑھنے سے غیبی مدد آ جاتی ہے۔ اگر کوئی من پسند نوکری کے لیے پڑھتا ہے، من پسند شادی کے لیے پڑھتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتا ہے، تو ان سارے مسائل کا یہ آخری حل ہے۔ اس وظیفے کو دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اس وظیفے کو مشکل کشا بھی عمل بھی کہا جاتا ہے۔ اس وظیفے کو بخشش کا، گناہوں سے نجات کا، حتیٰ کہ ہر مسئلے کا حل بھی کہا جاتا ہے۔ آج آپ کے پاس پورے دن پوری رات موجود ہے، وظیفہ چھوڑنے کے کوئی بہانے نہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہم تو بے شمار محنت مشقت کرتے ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف اعمال پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر سے رزق دولت کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وہ آج 17 رجب بدھ کے دن کا یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھے گا۔ لوگ وظائف بتاتے ہیں، کامیابی کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج آپ کے حوالے وہ کامیابی کا راز کر رہا ہوں۔ اگر کوئی آج یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، رب کی ذات آپ کو وہ سب عطا فرمائیں گے جو آپ کبھی سوچا کرتے تھے۔ کاش میرے پاس بھی گاڑی ہو، کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہو۔ آج گاڑی، مکان، نوکری، شادی جو بھی چاہے مانگ لو۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ پڑھ کر آپ کو کئی مہینوں کئی سالوں تک انتظار کرنا پڑے گا۔ آج 17 رجب بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، مصالحہ چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ جلد مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے، پریشانوں سے نجات چاہتے ہیں، جو جلد رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آپ چاہے سعودی عرب سے، آپ انڈیا سے، بنگلہ دیش، نیپال،
عمان، جاپان، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ میرا رب نے چاہا، میرا رب اتنا نوازے گا آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی، اور رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے، جو دینے پر آتا ہے تو چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ دوستوں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب کریم کی ذات تو خود دے رہی ہے، لیکن کوئی مانگنے والا جس کے حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے تو پھر بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج 17 رجب بدھ کے دن کو لاپرواہی میں گزار دے۔ اگر آپ اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لو، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ اور رجب کے 17 تاریخ بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے وہ عظیم مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ہم کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کی ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھے، ایک مرتبہ اصول برکت ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھو گے، آپ کے منہ سے نکلے ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج ہر وہ بندہ جو لاچار ہے، مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، خود کو بند گلی میں محسوس کرتا ہے، وہ آج ہی یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کریں۔ اگر کوئی فقیر بھی اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے گا تو میرا رب فقیری سے بادشاہ عطا فرمائے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ توحید تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتی ہیں۔ جس کام کے شروع میں توحید تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، توحید تسمیہ پڑھ لیا، اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے، جب کوئی بندہ رب کو اس نام سے پکارتا ہے فوری طور پر غیبی مدد آ جاتی ہے۔ غیب سے فرشتے رزق اور دولت کا خزانے چھوڑے جاتے ہیں۔ غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ جو کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہیں، کئی سالوں سے پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، راتوں رات ہر پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیف یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیف رب کریم کا صفاتی نام ہے، یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا لطیف یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیف ایک ایسا خاص عمل ہے، اگر آپ کسی طاقتور دشمن کو ذہن میں رکھ کر پڑھو گے، میرا رب اس کے دل کو بھی نرم فرما دے گا۔ اگر آپ کسی سے اپنے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، آپ نے لطیف یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ یا لطیف یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا لطیف یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا لطیف یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا لطیف یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، یقین کامل سے پڑھنا ہے۔ آپ کے منہ سے جو بھی باتیں نکلے گی، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، وہ یا لطیف یا اللہ پڑھتے ہوئے فوری طور پر پورا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ وظیفہ ارجنٹ کام کرتا ہے، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، فرشتے لے کر آ جائیں گے۔ پہلے نمبر پر یا لطیف یا اللہ کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ساتھی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ، وہ قرآنی سورت سورہ اخلاص ہے۔
سورہ اخلاص کی قدر قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص وہ صورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، جسے صرف دو بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور 17 رجب بدھ کے دن آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس مہینے میں جب ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، مانگنے والے کو 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے، مانگنے والے کی نسلیں آباد ہو جاتی، اس کے گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جاتا ہے، تو آج ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا؟ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ ہے، یہ قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا؟ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوگا، اور ایک مکمل قرآن مجید کی تلاوت سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ جب کوئی بندہ 17 رجب بدھ کے دن سورہ اخلاص پڑھ لے گا، آنکھوں میں آنسو لیے تڑپتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کو انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے دوران دل میں جو آتا چلے جائے مانگ لینا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں وہ مانگ لینا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، آج رب خود دے رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل مشکل وقت میں آپ کو در در کے ٹھوکریں کھانی پڑے۔ آج جب رب رزق کی تقسیم کر رہا ہے، پہلے نمبر پر یا لطیف یا اللہ کو، دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو، تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ آپ جس رزق کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہیں، سفارشیں کرواتے ہیں، منت سماجات کرتے ہیں، جھولی پھیروں فقیروں کے چکروں میں پڑتے ہیں، آج جو تیسرے نمبر پر وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اس کو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کو پڑھنے سے رزق کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظائف ہر کوئی نہیں پڑھتا، آج خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑھے گا، خوش قسمت کو ہی توفیق ہوگی جس کے رب نے تقدیر بدلنی ہے، جس کے گھر کے حالات بدلنے ہیں، جس کو غربت تنگ دستی سے نجات دینی ہے۔ آپ تیسرے نمبر پر یا رزاق یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے 2 نام ہیں۔ یا رزاق رب کریم کا صفاتی نام ہے، یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے۔ یا رزاق یا اللہ کو پڑھنے والے پر رزق کے 300 دروازے کھلتے ہیں۔ یا رزاق پڑھنے والے کو رزق اتنا دیا جاتا ہے آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس مال دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر آپ مال دولت کو سنبھال سکتے ہیں تو یا رزاق یا اللہ کو پڑھ لیں۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کو انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی سے وظیفہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ میرا مقصد ایک ایک بات کو بار بار سمجھانا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ وظائف ہے جب رجب کے مہینے میں رب کی ذات کملی والے آقا کے صدقے جھولیاں بھر رہی ہیں، تو پھر آپ کیوں اپنے جھولیوں کو نہیں بھروا رہے؟ جب دینے رب نے ہے تو آپ کیوں خوشیوں سے محروم رہے؟ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا لطیف یا اللہ کو پڑھنا، دوسرے نمبر پر آپ نے 29 بار سورہ اخلاص پڑھنے، تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاق یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتا گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھے گا۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یاد رکھے گا جب آپ عمل کے شروع کریں گے آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کی نیت لازمی کرنی ہے۔ جو آپ عمل مکمل کر لیں آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہمارے تمام
مشکلات پریشانیاں رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنی رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔